لکھنے والا راوی بیان کرتا ہے، اچانک امام رضا کے کتب خانے میں ایران میں آستانہ قدس کے کتب خانے میں ایک قلمی نسخہ ملا۔ جب اسے پڑھا گیا تو پتہ چلا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ بیان کرنے والا کہتا ہے کہ میں ایک بار سمندر کے سفر میں تھا، اچانک طوفان آیا، کشتی ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور میرے سارے ساتھی غرق ہو گئے۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کشتی کے ایک لکڑی کے ٹکڑے پر میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے مجھے بہا کر ساحل پہ پہنچا دیا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو کچھ نہ تھا، ساتھی نہ تھے، کشتی والے نہ تھے، اور ایسے میں وہ کہتے میں اٹھا، میں نے اپنے آپ کو دیکھا، میں زندہ ہوں۔ دور تک دیکھا، سوا صحرا کے کچھ نہ تھا۔ میں آگے بڑھا، کچھ دور اس صحرا میں بڑھا تھا کہ میرے کانوں میں رونے کی آوازیں آئیں۔ میں رکا، غور کیا کہ یہ صدائیں کدھر سے آ رہی، تو میں نے غور کیا ایک صدا رونے کی آتی ہے، اس کے جواب میں چاروں طرف سے آوازیں آتی۔ میں خوف زدہ ہو گیا، یہ کیسی دھوپ ہے، یہ کیسی ہوا ہے، یہ کیسی فضا ہے، لیکن میں آگے بڑھتا رہا اس تجسس میں کہ میں دیکھ سکوں یہ کون رو رہا ہے۔ میں آگے بڑھا تو مجھے ایک شخص نظر آیا۔ میں رک گیا، میں سہم گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ غور سے میں نے دیکھا تو وہ کبھی اٹھتا اور کبھی بیٹھتا اور کچھ دور بڑھتا اور روتا ہوا جاتا اور پھر ایک جگہ بیٹھ جاتا۔ میں نے غور کیا، بال اس کے بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر اس کے بال بڑے بڑے پڑے ہوئے تھے، سر پہ اس کے خاک پڑی تھی۔ کون ہے؟ جب وہ روتا تھا تو اس کے جواب میں چاروں طرف سے رونے کی صدائیں آتی تھی، لیکن نظر کوئی نہ آتا تھا، لیکن وہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا اب کی جب یہ چلتے چلتے بیٹھے گا تو میں دیکھوں گا یہ بیٹھ کر کیا کرتا ہے۔ میں قریب گیا، آہستہ چلتا ہوا اس کے پیچھے آیا۔ پشت پر میں نے دیکھا کہ وہ جہاں بیٹھتا، بیٹھنے کے بعد خاک پر وہ اپنی انگلی سے مٹی پہ لکھتا یا حسین، اور پھر رونا شروع کرتا، پھر اٹھتا کچھ دور جاتا، پھر کہیں اور بیٹھتا اور پھر لکھتا یا حسین۔ جب میں نے زمین پر اس کو یا حسین لکھتے دیکھا تو مجھ میں ہمت آئی، یہ تو میرے آقا کا نام ہے۔ حسین نے میرے دل سے خوف نکال دیا۔ اب میں گھوم کر اس کے سامنے آیا، میں نے اس پر سلام کیا، اس نے جواب سلام دیا، اور اس کے بعد حیرت سے مجھے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا میں نے اس سے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں تم سے پوچھوں گا تم کون ہو، اس لیے کہ یہاں تو کسی بشر کا گزارا نہیں، تم یہاں آئے کیسے؟ کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، میں سفر پر تھا، کشتی ٹوٹ گئی، لکڑی کے ٹکڑے نے یہاں تک پہنچا دیا، اب تم کو یہاں پاتا ہوں، تم کون ہو؟ اور پھر میرے آقا کا نام لکھتے ہو؟ اسی لیے تو میں ٹھہر گیا، تم میرے آقا کا نام لکھ رہے ہو، مجھے بھی ان سے محبت ہے۔ کہاں تم حسین کے چاہنے والے ہو؟ اب تم پوچھتے ہو تو میں اپنا نام بتاتا ہوں، کون ہو؟ جعفر جن، جعفر جن۔ میں وہیں خاک پہ بیٹھ گیا، میں نے کہا تمہارا نام بہت سنا ہے، میں نے مجلسوں میں میں نے بہت سنا ہے تمہارا نام، ذرا یہ تو بتاؤ جعفر، میں نے سنا ہے
اور کتابوں میں پڑھا ہے کہ تم کربلا گئے تھے، تم نے مارکہ کربلا دیکھا۔ آج میں تم سے پوچھوں گا تم نے کربلا میں کیا دیکھا؟ کہ یہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا، میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہیں میں رونے لگا اور میں نے کہا تمہیں دندان مبارک کی قسم، تمہیں علی کے دوپارہ سر کی قسم، تمہیں حسن کے جگر کے 72 ٹکڑوں کی قسم، تمہیں زہرا کے پہلو شکستہ کی قسم، تمہیں سر حسین کی قسم، مجھے بتاؤ تم کربلا میں کب پہنچے؟ تم نے کربلا میں کیا دیکھا؟ کہ اتنی قسمیں دے دی؟ اچھا میں بتاتا ہوں، سنو اور جگر کو تھام کر سنو۔ وہ میرے جشن کا دن تھا، میں اپنے دربار میں بیٹھا تھا، سر پر میرے تاج تھا، دربار میں سارے میرے قوم کے اجنہ حاضر تھے کہ اچانک 2 جن روتے ہوئے میرے دربار میں داخل ہوئے اور آتے ہی انہوں نے کہا کہ بادشاہ جس کے صدقے میں تجھ کو یہ تخت و تاج ملا ہے، تجھے پتہ ہے ان کے بیٹے سے صبح سے اب تک 72 لڑائیاں ہوئی ہیں، وہ بہت زخمی ہیں، ہم عراق سے آ رہے ہیں، زہرا کا لال بہت زخمی ہے، تجھے پتہ ہے رسول کا باغ لٹ گیا، زہرا کا چمن تاراج ہو گیا، ہم لوگ عراق سے آ رہے ہیں، بس یہ سننا تھا کہ میں نے تاج سر سے پھینکا، میں نے کہا یہ فرش اٹھاؤ، یہ تخت ہٹاؤ، میں نے ان سے کہا تم آگے چلو، میں آگے چلا، آگے چلا، لشکر میرا پیچھے پیچھے، میں بھی چلا، وہ آگے چلے۔ ایک بار دریائے فرات آیا، دریائے فرات کو ہم نے فضا میں پار کیا، لیکن ہماری عادت تھی کہ جب ہم کہیں سفر پر جاتے تو ہم نجف میں رکا کرتے تھے اور علی کی قبر پر سلام کیا کرتے تھے، ہمیں جواب سلام ملتا تھا۔ ہم پہلے نجف کی طرف گئے، ہم نے اپنے مولا پہ سلام کیا لیکن جواب سلام نہ آیا، میں سمجھ گیا علی بھی آج وہی ہیں جہاں کی خبر یہ جنات لائے ہیں۔ جب میں فرات کو پار کر کے اپنے لشکر کو لے کر اس پار اترا تو میں نے دیکھا دریا کے کنارے ایک جوان کا لاشا پڑا تھا، لیکن اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے، اس کے دونوں ہاتھ کٹے تھے، اس کا سر پاش پاش تھا۔ دونوں جنہوں نے کہا اے بادشاہ یہ حسین کے بھائی عباس کا لاشا، یہ علی کا بیٹا عباس ہے۔ ظفر کہتا ہے میں آگے بڑھا، لیکن میں نے دیکھا حسین بہت دور تھے، چاروں طرف انبیاء تھے، انبیاء اولو العزم سارے موجود تھے۔ میں نے دیکھا میری قوم کے سارے اجنہ موجود تھے، سارے قبائل تھے، اور میں اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ مجھ سے کوتاہی ہوئی، میں کیوں نہ پہنچ سکا، مجھے کیوں دیر ہوئی، میں اپنے آپ سے باتیں کرتا تھا۔ چاروں طرف میں نے دیکھا وہ میدان فرشتوں سے بھرا ہوا تھا، میں نے وہیں سے حسین پر سلام کیا، حسین نے فوراً جواب سلام دیا اور اس کے بعد کہا جعفر علی اکبر آنکھوں کی بینائی لے گئے، لیکن اس عالم میں بھی ہم اپنے دوستوں کو پہچانتے ہیں، آ جا جعفر آ، کہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں ہٹا کر آ نہیں سکتا، جنہیں ہٹا کر آ نہیں سکتا۔ تو حسین نے کہا یہ میرا عاشق ہے، راستہ دو، اسے میرے پاس آنے دو۔ لوگ ادھر ادھر ہوئے، فرشتے ہٹے،
راستہ بنا، میں حسین کے قریب آیا۔ اب جو میں قریب پہنچا تو میں نے یہ عالم دیکھا کہ جیسے ابھی ابھی حسین تھک کر اپنے گھوڑے کی پشت پر اس طرح بیٹھے تھے کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوتا ہے اور تلوار کے ہاتھ پر قبضہ تھا۔ میں شان دیکھتا رہ گیا حسین کی، لیکن جب قریب پہنچا تو نظر آیا وہ منظر جو حیران کن تھا۔ میں نے دیکھا کہ حسین کا گھوڑا بار بار زمین پر گردن کو جھکاتا تھا، اور سامنے میں نے دیکھا رسول خدا کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک شیشہ ہے۔ حسین کے جب کوئی تیر آ کے لگتا ہے، جب لہو بہتا ہے، تو رسول اللہ وہ خون زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے شیشے میں رکھ لیتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا گھوڑے کی ایک طرف حمزہ تھے، ایک جانب جعفر طیار تھے، اور بالکل حسین سے قریب میرے آقا علی مرتضیٰ کھڑے تھے، لیکن حسین کا ایک بازو پکڑے ہوئے حسن مجتبیٰ کھڑے تھے، اور بار بار حسن امام حسین کے بازو کو دبا رہے تھے۔ تو بے اختیار میں نے کہا کیا بازو میں زیادہ تکلیف ہے؟ تو بے اختیار حسین نے کہا کہ یہ ہمارے اصغر معصوم کی نشانی ہے، یہ زخم تیر میرے علی اصغر کی یاد ہے۔ ابھی تو وہ میری گود میں تھے، میں نے دیکھا میرا آقا گفتگو کر رہا تھا، محسوس کیا پیاسا ہے، میں نے کہا پانی لاؤ، دریا سامنے ہے۔ کہا آؤ جعفر میرے ساتھ آؤ، میرے ہاتھ کو تھاما، لے کر چلے، ایک جگہ آئے، ایک ننھی سی قبر پہ رکے۔ کہا یہ ہمارے علی اصغر سو رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے قبر بنائی ہے۔ اے جعفر تو نے دیر کر دی، یہ ابھی پیاسے تڑپ کر مر گئے، میں انہیں پانی نہ پلا سکا۔ اب بتا جعفر میں پانی پی کے کیا کروں گا؟ جعفر کہتا ہے پھر میرے ہاتھ کو تھاما، لے کر آگے پڑھے، ایک خشک کھجور کے درخت کے نیچے آئے، وہاں ایک لاشا پڑا تھا، ہوا سے جس کی زلفیں ہل رہی تھی، اور کربلا کے ذرات اس کی زلفوں میں چمک رہے تھے۔ جھک کر کہا جعفر پہچانا یہ کون ہے؟ کہ شکل تو رسول سے ملتی ہے۔ کہ یہ میرے دل و جان، میرے جگر علی اکبر ہیں۔ جب یہ اذان دیتے تھے تو میرے لشکر والوں کے دل بڑھ جاتے تھے۔ اے جعفر لڑتے لڑتے میرے پاس آئے تھے، کہنے لگے بابا پانی پلا دیجئے۔ ہم علی اکبر کو پانی نہ پلا سکے، اس لیے کہ پانی 3 دن سے ہم پر بند ہے، راستہ روکا ہے ان ظالموں نے۔ اے جعفر اب بتا، سب پیارے ہمارے پیاسے مر گئے، اب ہم پانی پی کر کیا کریں گے؟ جعفر کہتا ہے میں نے کہا یہ فرشتے سارے کھڑے ہیں، آپ انہیں حکم کیوں نہیں دیتے یہ جنگ کریں اور ان سب کو قتل کر دیں؟ اس لیے کہ آپ کے حکم کی دیر ہے۔ کہا جعفر یہ فرشتے اسی لیے آئے تھے، اذن طلب تھے کہ یہ قتل کر دیں انہیں، ہم نے انہیں روک دیا۔ کہا آپ نے کیوں روکا؟ بدر میں آپ کے نانا کی مدد کے لیے فرشتے آئے تھے تو آپ بھی مدد لے سکتے ہیں۔ کہ وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے، زہرا کا لال کچھ اور چاہتا ہے، وہ زمانہ کچھ اور چاہتا تھا، ہم نے انہیں روک دیا۔ کہا تو پھر ہم کو اذن دیجئے، ہمارا لشکر موجود ہے، ہم ان کو قتل کریں۔ کہا نانا جعفر، نانا سن رہے ہیں، بابا کھڑے ہیں، یہ انبیاء کھڑے ہیں، فرشتے کھڑے ہیں،
हमारा माबूद सुन रहा है। ऐसी बात ना करो, ये नाना की उम्मत है। भला तुम इन्हें कत्ल करोगे, ये तुम्हें देख न सकेंगे। तुम इन्हें देखोगे, हम धोखे से इन्हें मारना नहीं चाहते। इसलिए क्या ज़रूरत है कि हम तुम्हें जंग की इजाज़त दें? और क्या तुम चाहते हो ये देखना कि हुसैन की शजात क्या है? जाफर कहता है, ये कहकर हुसैन ने जुल्फ़िकार को खींचा और लश्कर पे हमला किया। हमने ऐसा हमला नहीं देखा, हमने किसी को प्यास में ऐसे लड़ते हुए नहीं देखा कि हुसैन ये कहते जाते थे, जिसके जवान भाई को मारा उसकी जंग देखो, जिसके जवान बेटे को मार डाला अब उसकी लड़ाई देखो। हमने लश्कर को भागते हुए देखा, हुसैन की शजात देखी। हुसैन फिर लड़ते हुए वहीं वापस आए, रुके और एक बार जिब्रील को आवाज़ दी, कहा जिब्रील मेरे करीब आओ। जिब्रील अदब से करीब आए, हाथों में जिब्रील के एक दफ्तर था। कहा जिब्रील इन अंबियाए कराम से कहो अपने अपने हुजरों में जन्नत को वापस जाएं, वापस जाएं। अंबिया रोते हुए वापस चले। कहा जिब्रील अब इन फरिश्तों से कहो अपने अपने मकाम पर आसमानों पर वापस जाएं। एक बार करबला का मैदान फरिश्तों से खाली होने लगा। एक बार मैंने कहा ये आपका आखिरी दरबार है, सबको क्यों रुखसत कर रहे हैं? कहा जाफर अब यहाँ कोई नहीं ठहरेगा। जाफर अब तू भी जा, तू भी जा और अपने लश्कर को वापस ले जा। मैंने कहा कुछ देर तो रहने दीजिए। कहा नहीं जाफर वापस जा। कहा आपको इस हालत में छोड़कर चला जाऊं? आपको इस हालत में छोड़कर चला जाऊं और जाकर क्या करूंगा? कहा जाफर वापस जा और वसीयत याद रखना, अब आज के बाद मुझे रोना, मुझे रोना और जब ठंडा पानी पीना तो ये पैगाम पहुंचाना, हाय हुसैन की प्यास। और जब रोना तो मातम करना, हाय मजलूम हुसैन, हाय बेकस हुसैन, जिसका 32 साल का भाई मारा गया, जिसका जवान लाल मारा गया, जिसका चश्माहा मारा गया। तो मैं रोने लगा। मैंने कहा मुझे यहीं रहने दीजिए, मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो एक बार ऐसा जुमला कहा कि अब अगर रुकता तो बेअदब हो जाता। हुसैन ने कहा जाफर सब वापस गए, तू भी जा, इसलिए कि कुछ देर में अर्श से अम्मा की सवारी आने वाली है। वो नबी की प्यारी नूर की अमारी में आने वाली है। अब यहाँ कोई नहीं होगा या हुसैन या हुसैन की माँ। अब मैं कैसे रुकता? करबला की जमीन को बोसे देकर मैं वापस हुआ, लेकिन जब अपने महल में दाखिल हुआ, अपने कसर में आया, मैंने कहा सफेदा बिछाओ और मैं रोता हुआ हाय हुसैन कहता हुआ और सबसे कहा मुझे पुरसा दो, हाय हुसैन कहकर मातम करो। फरियाद की सदाएं बुलंद हुई। घबरा कर मेरी माँ महल के दरवाजे पे आई। जाफर आज तो तेरा जश्न था, ये रोना कैसा? कहा अम्मा करबला में कयामत हो गई, रसूल अल्लाह का बाग ताराज हो गया, फातिमा का खानदान उजड़ गया, सब मारे गए, मैं करबला से आ रहा हूं। का बता तो क्या हुआ? का हुसैन के प्यारे मारे गए, हुसैन तन्हा है अभी करबला में, उन्हें अकेला छोड़कर आया हूं। जाफर की मां ने कहा अरे इस आलम में तूने अली के बेटे को तन्हा छोड़ा, ये क्या किया जाफर? का नहीं वो रुकने नहीं दे रहे थे, उन्होंने वापस किया। का जाफर तेरी माँ तुझे दूध नहीं बख्शेगी, मुझे ले चल, मैं खुद आका की खिदमत में चलूंगा। जाफर कहता है मेरे घर की औरतें, मेरी बच्चियां, मेरे बेटे, मेरी औलाद, मेरी माँ सब मेरे साथ चले, लेकिन जब मैं वापस आया था
تو کائنات کا منظر کچھ اور تھا، اب جو واپس چلا تو منظر کچھ اور تھا۔ جب واپس آیا تھا کائنات ساکن تھی، لیکن جب آپ واپس چلا تو میں نے یہ دیکھا پہاڑ لرز رہے تھے، فضا میں فریاد تھی، چاروں طرف بکا کی آوازیں تھیں۔ جب میں سمندروں سے گزرا، دریاؤں سے گزرا، پانی کو اوپر چڑھتے دیکھا، لہروں کو ٹکراتے دیکھا، عجیب عالم تھا کائنات کا۔ میں نے سیاہ آندیاں اٹھتے دیکھی، اندھیرا چھایا تھا۔ جب میں اس مقام پر پہنچا تو وہ کربلا نظر نہ آئی، وہ مقام نظر نہ آیا۔ تو مجھے یاد تھا کہ علی کہاں پر تھے۔ میں نے آواز دی، آقا آپ کا غلام جعفر پکار رہا ہے، آپ آواز دیجئے تو آپ کی صدا پر میں آ سکوں۔ بتائیں میرا آقا حسین کہاں ہے؟ ایک بار علی کی آواز آئی، جعفر میری آواز پر آ جا، اور چلتا۔ ہاں سیاہ اندھیرا چھا چکا ہے، لیکن جعفر کہتا ہے جب میں قریب پہنچا تو میں نے دیکھا جہاں علی کھڑے تھے وہاں ایک لاشے کو تڑپتا پایا۔ میں نے دیکھا کہ گردن کٹی ہوئی، اس سے لہو بہہ رہا تھا۔ علی نے آواز دی، جعفر دیکھا میرا لال مارا گیا۔ بس ہو گئی تقریر، بس اب رو لو، اب زیارتیں آئیں گی۔ دیکھو تابوت اٹھ رہے تھے نا، آخری جملوں سے پہلے تم نے اٹھایا 4 محرم کو اونو محمد کا تابوت، جب 5 کو یہاں آئے تو علی اکبر کا تابوت اٹھایا اور ماتم کیا۔ جب 6 کو یہاں آئے ایک جھولا ننھے شہزادے کا تم نے اٹھایا، علی اصغر کا حال سنا۔ جب 7 کو آئے پامالی قاسم کا حال سنا اور مہندی اٹھائی۔ جب 8 کو آئے عباس کا تابوت اٹھایا۔ آج شب عاشور ہے، ابھی دیکھو گے جھولا بھی آئے گا، اونو محمد کے تابوت بھی آئیں گے، علی اکبر کا تابوت بھی آئے گا، قاسم کی مہندی بھی آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اب حسین کا تابوت آئے گا۔ اب حسین کا ذوالجناح آئے گا۔ ارے وہ ذوالجناح جو حسین کے لاشے کے قریب کسی کو آنے نہیں دیتا تھا، جو حسین کا طواف کر رہا تھا، جس نے اپنی پیشانی کو حسین کے لہو سے لال کیا تھا، اسے وصیت یاد تھی۔ حسین نے کہا تھا جب میرا سر جدا ہو اور نیزے پہ بلند ہو تو میرے لہو سے اپنی پیشانی کو بھر کر خیام کی طرف جانا، اور میری بہن زینب کو بتا دینا سر حسین کٹ گیا۔ سید سجاد کو بتانا گھوڑے کو وصیت یاد آئے، اور گھوڑا اپنی پیشانی کو لہو سے رنگین کیے خیمے گاہ کی طرف بڑھا۔ جاتے ہی آواز جیسے ہی ذوالجناح آیا، سب سے پہلے سکینہ آ کے سموں سے لپٹ گئی، بیبیاں خیموں سے نکل آئی، ذوالجناح سے لپٹ گئی۔ ہر ایک یہی پوچھتا تھا اپنے سوار کو کیا کیا، حسین کہاں ہے؟ ایک بار زینب خیمے میں آئے، بیمار بھتیجے کا بازو ہلایا، کہ بیٹا اٹھو، کربلا کی زمین ہل گئی، ہنگامے اثر ہے، سیاندیاں اٹھ چکے۔ اے میرے لال، اماں کی وصیت پورا کرنے کے لیے زینب جا رہی ہے۔ کیا تھی ماں کی وصیت جو زینب ماں کی وصیت پوری کرنے اب چلی ہے خیمہ گاہ سے؟ چھوٹی سی تھی، دیکھا ماں روتی جاتی ہے، ایک کرتا سیتی جاتی۔ اماں کس کا کرتا ہے؟ یہ میرے لال حسین کا کرتا ہے۔ اے زینب، حسین جب رخصت آخر کے لیے کربلا میں آئے یہی کرتا مانگے گا تو سمجھ جانا، جب یہ کرتا پہن لے سمجھ جانا اب حسین واپس نہیں آئے گا۔ بیٹھ جا زینب، اب سن لے میری وصیت، جب کربلا میں ایک ایک لاش گرے گی
تو میرا حسین جب ہر لاش پہ پہنچے گا تو ہر لاش کو اٹھائے گا، پہلے ہاتھوں پہ بلند کرے گا اور کہے گا پروردگار حسین کی اس قربانی کو قبول فرما۔ حسین بارگاہ الہی میں، اب تقریر شروع سے یاد ہے عشق الہی کیا ہے، محبت اللہ کیا ہے۔ کیا نصیری اللہ کو مصائب میں بھی یاد کرتا ہے؟ نصیری مصائب نہیں پڑھتا، وہ صرف علی کو خدا کہتا ہے۔ سب سے بڑی پہچان جو نصیری نہیں ہے وہ حسین کو روئے گا۔ ہمارا رونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم علی کو خدا نہیں مانتے، ہم حسین کو رو رہے ہیں، علی کے بیٹے کو رو رہے ہیں۔ اب ہم کو نصیری نہ کہنا، خدا کے لیے ہماری عظمت کو گھٹاؤ نہ، ہم حسین کے رونے والے ہیں، ہم اللہ کو ایک ماننے والے ہیں۔ سیدہ کہتی ہیں زینب ہر لاش کو حسین بارگاہ الہی پیش کرے گا، لیکن حسین کا لاشا، حسین میری قربانی ہے، زہرا کی قربانی بارگاہ الہی میں اللہ کے دربار میں کون پیش کرے گا؟ اے زینب ماں کی طرف سے یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ ایک بار زینب چلی، مقتل میں شور ہوا، علی کی بیٹی آ رہی، فاطمہ کی بیٹی آ رہی، زینب بڑھتی گئی، لاشے کے قریب پہنچی، دیکھا گردن سے لہو بہہ رہا تھا، سر کٹا ہوا نیزے پہ بلند تھا۔ عجیب منظر بہن نے دیکھا، اللہ کسی بہن کو بھائی کا یہ منظر نہ دکھائے۔ زینب آگے بڑھی، انت اخی، کیا تو میرا بھائی ہے؟ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، میں ہی تیرا بھائی ہوں۔ ایک بار زینب دونوں گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھی، وہ ہو گئی تقریب، آ رہا تابوت، ماتم کرنا، لاچار حسینہ، ابھی ذل رتا پڑھیں گے، خوب گریہ کرنا۔ آخری رات ہے عشرے کی، قیامت کی رات ہے، فاطمہ ننگے سر تمہارے ساتھ ہیں، بیویاں ماتم کریں گی، شہدانیاں روئیں گی، بچے روئیں، جوان روئیں، بزرگ روئیں، بولو تمہیں مصائب ختم کرو، ماتم کرو، آواز منہ سے بولو، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ زینب لاشے حسین اٹھا، تقبل منا۔ ایک دن میں بھرے لشکر کا بھی غم دیکھا ہے، اس نے عباس کا اکبر کا بھی غم دیکھا ہے، دفن کر کے علی اصغر کو ابھی آیا ہے، مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، مظلوم حسین، عصر عاشور میرا نام بڑا پیاسا ہے، مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین۔